غزنی کا سلطان محمود اور اس کے وفادار غلام وفاداری اور مہم جوئی کی کہانی۔ ایک زمانے میں وسیع غزنوی سلطنت کے قلب میں سلطان محمود نامی ایک طاقتور اور پرجوش بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا دور فوجی فتوحات، شان و شوکت اور دولت سے نمایاں تھا۔ پھر بھی طاقت اور دولت کے پردے کے پیچھے غیر متزلزل وفاداری کی ایک ایسی کہانی موجود تھی جو آنے والی نسلوں کو سنائی جائے گی۔ غزنی کا سلطان محمود صغیر پاک و ہند میں اپنی متعدد مہمات کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کی اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایسی دولت حاصل کی جو اس کے وقت کے سب سے طاقتور حکمرانوں کو بھی خوفزدہ کرے۔ محمود ایک ہوشیار حکمت عملی ساز، ایک نڈر جنگجو اور فن اور ثقافت کا سرپرست تھا۔ تاہم یہ صرف اس کی فوجی صلاحیت نہیں تھی جس نے اسے مشہور کیا، یہ اس کا وفادار غلام اور بااعتماد غلام تھا جو موٹے اور پتلے سے اس کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ غلام، جس کے نام کا مطلب فارسی میں غلام ہے، ایک عاجز نسل کا آدمی تھا جسے محمود نے اس وقت خرید لیا تھا جب وہ لڑکا تھا۔ غلام غزنی کے نواح میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے بعد اس نے ایک ایسے دن تک قسم و پرسی کی زندگی بسر کی جب سلطان محمود کے سپاہی اس کے گاؤں آئے۔ وہ محل میں مختلف کاموں کے لیے نوجوان لڑکوں کو بھرتی کرنے کے مشن پر تھے اور غلام بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اسے بہت کم معلوم تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ جیسے جیسے غلام بڑا ہوتا گیا، وہ صرف ایک خادم سے زیادہ ثابت ہوا۔ وہ تیز رفتار سیکھنے والا اور تیز عقل کے مالک تھے۔ سلطان محمود نے ان خوبیوں کو پہچان لیا اور نوجوان غلام میں خصوصی دلچسپی لی۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ غلام نے عمدہ تعلیم حاصل کی، حکمرانی، سفارتکاری اور حکمت عملی کی پیچیدگیاں سیکھیں۔ سال گزر گئے اور غلام ایک مضبوط جوان بن گیا۔ سلطان محمود کے ساتھ اس کی وفاداری غیر متزلزل تھی۔ وہ محمود کا سب سے قابل اعتماد مشیر اور قریبی دوست بن گیا۔ دونوں لازم و ملزوم تھے اور ان کا رشتہ آقا اور نوکر سے بڑھ گیا تھا۔ محمود اکثر غلام کو وفاداری میں میرا بھائی اور غزنی کا حقیقی خزانہ کہا کرتا تھا۔ سلطان محمود کے عزائم کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کی سلطنت وسط ایشیا سے صغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اپنے عظیم منصوبوں اور فوجی مہمات کو فنڈ دینے کے لیے وسیع دولت جمع کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ان کی سب سے مشہور مہم ہندوستان کے دولت مند مندروں کے خلاف تھی، جن کے بارے میں افواہیں تھیں کہ ان میں ناقابل تصور قیمت کے خزانے تھے۔ غلام نے ان فتوحات پر محمود کا ساتھ دیا، قیمتی مشورے اور اٹل مدد فراہم کی۔ وہ صرف ایک نوکر سے زیادہ تھا، وہ سلطان کا داہنا ہاتھ تھا۔ یہ ان مہمات میں سے ایک تھا کہ غلام کی وفاداری کو پوری طرح آزمایا جائے گا۔ دونوں نے خود کو ہندوستان کے دل میں پایا، ایک مضبوط دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ سومناتھ کی بادشاہی اپنی طاقتور فوج اور اس کے مندر میں محفوظ افسانوی دولت کے لیے مشہور تھی۔ سلطان محمود ان خزانوں کے حصول میں پرعزم تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی شدید اور چیلنجنگ تھی۔ لڑائی کے دوران سلطان محمود کو زہر آلود تیر لگا۔ جب وہ زمین پر گرا، زخمی اور درد میں، غلام کا دل ڈوب گیا۔ وہ اپنے آقا کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑا، لیکن صورتحال سنگین لگ رہی تھی۔ غلام زخمی سلطان کو میدان جنگ سے بہت دور حفاظت میں لے گیا۔ تیر سے نکلنے والا زہر تیزی سے پھیل رہا تھا اور محمود کی جان بیلنس میں لٹک گئی۔ مایوسی کے عالم میں غلام کو ایک پرانا علاج یاد آیا جو اس نے اپنی جوانی میں سیکھا تھا۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غلام قریبی جنگلوں میں چلا گیا، اس نایاب جڑی بوٹی کی تلاش میں جو زہر کو بے اثر کر سکتا ہے۔ ایک خطرناک سفر کے بعد اس نے اسے پایا اور سلطان محمود کے پاس واپس چلا گیا۔ بڑی احتیاط سے اس نے تریاک تیار کیا اور اپنے مالک کو پلایا۔ غلام کی تیز سوچ اور اٹل عزم کی بدولت سلطان محمود کی جان بچ گئی۔ ان کے درمیان رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا اور محمود جو پہلے ہی غلام کو بھائی سمجھتا تھا، اب اسے نجات دہندہ سمجھتا تھا۔ نئی طاقت کے ساتھ سلطان محمود اور غلام نے اپنی فوج کے ساتھ اپنی فتح جاری رکھی۔ سومناتھ کی جنگ جیت گئی اور مندر کے خزانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر بھی محمود کے لیے جو چیز واقعی اہم تھی وہ دولت نہیں تھی،
جو اس نے حاصل کی تھی، بلکہ غلام کی وفاداری اور عقیدت تھی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سلطان محمود اپنی سلطنت کو وسعت دیتا رہا اور غلام اس کا ثابت قدم ساتھی رہا۔ دونوں نے میدان جنگ اور عدالت کے اندر ایک ساتھ متعدد چیلنجز کا سامنا کیا۔ پیدائشی طور پر غلام ہونے کے باوجود غلام کی دانشمندی، وفاداری اور غیر متزلزل حمایت نے اسے غزنی دربار کے بزرگوں اور علماء میں عزت و توقیر حاصل کی۔ محمود نے اس کی قدر کو پہچان لیا اور جب مناسب وقت آیا اس نے غلام کو اس کی آزادی عطا کی اور اسے اختیار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ غلام نے ایک قابل اعتماد مشیر، سفارتکار اور منتظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سلطنت کے استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ان کی وفاداری، ذہانت اور انصاف کے احساس نے انہیں غزنی کے لوگوں میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ غزنی کے سلطان محمود اور اس کے وفادار غلام کی کہانی سچی دوستی، اٹل وفاداری اور مشترکہ مہم جوئی تھی۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے عظیم کارنامے حاصل کیے، سلطنت کو وسعت دی اور دولت جمع کی۔ تاہم یہ ان کا اٹوٹ رشتہ تھا جو سب سے زیادہ قیمتی رہا۔ ان کی کہانی ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ سچی وفاداری اور دوستی طبقے اور حیثیت کی حدود کو عبور کر کے تاریخ کے صفحات پر انمٹ نشان چھوڑ سکتی